السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہمارے تمام احباب کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھیں اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انسان پر دونوں طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، خوشی کے بھی اور پریشانی کے بھی۔ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور پریشانی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ نہ خوشی میں اللہ کو بھولے اور نہ ہی غمی اور پریشانی میں اللہ کو بھلائے، اور سب کچھ اللہ کی طرف سے سمجھے۔ انسان کی آدھی پریشانی تو اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس کی رضا سمجھتا ہے۔ ہمارے صوفیاء کرام کے ہاں رضا بالقضاء بہت بڑا اور بڑا اہم عنوان ہے کہ اللہ کی رضا پہ، اس کی قضا پہ، اس کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ جس آدمی نے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھ لیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیا ہے، اور اسے کبھی بھی کوئی پریشانی تنگ نہیں کر سکتی۔ اور جس آدمی نے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا نہیں سیکھا تو اس نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ نہیں سیکھا۔ اگر ہمارا یہ یقین کامل بن جائے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر ہمیں کسی بھی چیز کی وجہ سے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ میری دکان بند ہے، میں کر رہا ہوں، میں نے فلاں چیز لینی تھی، وہ شاپ بند ہے، میں کر رہا ہوں، مجھے کہیں جانا تھا، میں پہنچا، میرے پہنچنے سے 1 منٹ پہلے گاڑی نکل گئی، فلائٹ مس ہو گئی، میں کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں ہمیں اور پریشان کرتی ہیں، بلکہ بیمار بھی کرتی ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ لیں انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطأک لم یکن لیصیبک، اے بندے جو تیرے ساتھ ہوا ہے یہ ہو کے رہنا تھا، اور جو تجھ سے چوک گیا ہے وہ نہیں ہونا تھا۔ تو اگر ہم یہی اپنا زندگی کا وظیفہ بنا لیں، زندگی کا طور طریقہ بنا لیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں میرے مولا کی مرضی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور ساتھ کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا بہت بڑا وصف ہے۔ ایک اللہ والے بڑی عجیب بات کہتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ لوگ ہنستے سے مذاق اڑاتے تھے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، اور بعضوں نے تو سخت غلط بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ کون ہوتے ہیں اپنی مرضی چلانے والے؟ مرضی تو اللہ کی چلتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ان کی مرضی سے کہاں ہوتا ہے؟ تو کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کمال کا جواب دیا، سبحان اللہ۔ فرمانے لگے ایک عرصہ ہو گیا میں نے اپنے اللہ سے ایک کمٹمنٹ کر لی تھی، ایک معاہدہ کر لیا ہے، بات طے کر لی ہے اپنے اللہ سے۔ میں نے کہا میرے اللہ جی آج کے بعد میری کوئی مرضی نہیں ہے، میری وہی مرضی ہوگی جو آپ کی مرضی ہوگی۔ چنانچہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو میں نے تو پہلے سے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کی ہوئی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے ایسا بندہ کہاں ٹینشن میں، ڈپریشن میں مبتلا ہوگا، دور دور تک اسے پریشانی نہیں چھوئے گی۔ جو بھی ہوگا
اس کی صحت کے بارے میں، اس کے کاروبار کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں، اس کے بیوی بچوں کے بارے میں، گھر بار کے بارے میں، وہ کہہ دے گا یہی میری مرضی ہے۔ کیوں؟ میرے اللہ کی مرضی یہ ہے۔ آج ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے بارے میں یہ سوچا تھا، ایسا نہیں ہوا۔ بیٹی کے بارے میں یہ سوچا تھا، ایسا نہیں ہوا۔ بیٹی کے بارے میں یہ سوچا تھا، ایسا نہیں ہوا۔ کاروبار کے بارے میں یہ سوچا تھا، ایسا نہیں ہوا۔ تو ایسا نہیں ہونا تھا، یہ جو ہوا ہے ایسے ہی ہونا تھا۔ تو ہم کیوں نہ آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنی ساری مرضی کو اے اللہ آپ کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں۔ آج کے بعد سے ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، ہماری وہی مرضی ہے ہمارے اللہ جو آپ کی مرضی ہے۔ خدا کی قسم اللہ اس کی اتنی قدر کرے گا، ہمیں دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگے گا، اور پھر اللہ ہمیں جنت میں وہ مقام دے گا کہ پھر جو ہماری مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، وہاں جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ بس یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی مہلت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، معلوم نہیں کب تک کے لیے ہے۔ ہم اس میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیں، جینے کا مزہ آ جائے گا، زندگی کا مزہ آ جائے گا، اور پھر اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ابد الاباد کے لیے اللہ کہہ دے گا میرے بندے تو نے دنیا میں 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے، 50 سال کے لیے اپنی مرضی کو میری مرضی پہ اپنی مرضی کو میری مرضی پہ قربان کر دیا تھا۔ لو میں تمہیں اس کا صلہ یہ دیتا ہوں، آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری مرضی چلے گی، جو تم چاہو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو تم چاہو گے اب وہی ہوگا۔ سبحان اللہ، وہاں جو چاہے گا وہی ہوگا۔ زندگی اس چیز کا نام ہے، خوشی اس چیز کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں۔ رضا بالقضاء بہت اونچا مقام ہے صوفیاء کے ہاں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فیصلوں پہ راضی رہنا سکھا دے، راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر اس میں جو لذتیں پنہاں ہیں اللہ ہمیں اس سے بھی بہرہ ور فرمائے۔ اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اسے اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اس کو ہٹانے کی، اس کو ٹالنے کی، اس کو ختم کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں اچھے فیصلے فرمائے اور ہمیں اپنی قضا اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔